अस्सलाम वालेकुम। बेली राजपूतां की मलका बाय निमरा अहमद। एपिसोड 4। मुसलमानों के पुराने कब्रिस्तान पे साया है जी। गोपाल ठाकुर साहब से पहले ही बोल उठा। कोई भटकती हुई आत्मा है। काफ़ी अरसे से रात को गांव में भटकती फिरती है। अब तो गांव वालों ने उस तरफ जाना भी छोड़ दिया है, मगर मैंने सुना है कि बदर गाज़ान कहता है वो कोई क्रिमिनल है जो अपने किसी जुर्म का सबूत मिटाने के लिए भूत का ढोंग रचा रहा है। बदर गाज़ान तो खुद भी। कोई मोटी गाली उसके लबों तक आते आते रुकी। शायद उसे माया की वहाँ मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो साया है जी। आप मुसलमानों की बात पे मत जाएं। ये तो सामने की बात है कि वो साया है। इंटरेस्टिंग। माया गर्दन मोड़कर बागीचे को देखने लगी। बाहर का मौसम आ ही गया है। आपके बेली राजपूता में फूल बहुत प्यारे लगते हैं। वो दिलचस्पी से फूलों को सराहती कह रही थी। जायदाद के मामलात उसकी मामूली सी त्वचा के भी हामिल नहीं थे। ठाकुर रघुनाथ गहरी सांस भरकर पीछे को हो गए। कभी कभी माया फर्नांडस उन्हें इस तरह बहुत बेइज्जत कर दिया करती थी। बाल बना दूं महारानी जी। रूपा उसे बालकोनी में देखकर उस तरफ आ गई। वो बालकोनी में कुर्सी डाले किताब पढ़ रही थी। रुख सामने को था, जहाँ सुनहरी गंदम की तैयार फसल के खेत दिखाई दे रहे थे। रूपा की आवाज़ पर उसने सर उठाया। वो हाथ में कंगा लिए मुंतज़िर खड़ी थी। हाँ, चोटी बना दो। उसने निगाहें किताब पे झुका दी और एक हाथ से ढीले से जूड़े की गिरा खोल दी। सारे बाल किसी आबशार की तरह कमर पे गिरते चले गए। रूपा बहुत नरमी से उसके सुनहरे बाल समेटने लगी। माया फिर से किताब में मुनहमिक हो गई थी। कल सवेरे बड़े मैदान में हमारा मेला लग रहा है। उसके बाल इकट्ठे करते रूपा को अचानक जैसे याद आया। अच्छा। वो किताब पढ़ती रही। नेज़ाबाजी का मुकाबला भी होगा। उसने सफ़ा पलटाया। पूरे गांव के इस मुकाबले का इंतज़ार है साल भर से। बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा जी इस दफ़ा। रूपा उसके बालों में कंगा ऊपर से नीचे ला रही थी। इस दफ़ा माया ने जवाब भी नहीं दिया। छोटे ठाकुर गोपाल राज भी हिस्सा ले रहे हैं। अब तो इस मुकाबले की हार जीत पे बड़ी बड़ी शर्तें लग चुकी हैं। वो अब चोटी गूंद रही थी। गोपाल की जीत पे? गैर दिलचस्पी से महज रूपा का दिल रखने को माया ने पूछा। नहीं देवी जी, बदर गाज़ान की जीत पे। गोपाल तो उससे पिछले 4 बरस से हार रहे हैं। वो किताब बंद करके एक झटके से मुड़ी। चोटी रूपा के हाथ से फिसल गई। सारे बल खुलते चले गए। बदर गाज़ान गोपाल को हराता है? बेख्तियार उठ खड़ी हुई थी। हाँ जी, पिछले 4 बरसों से। छोटे ठाकुर को बहुत गुस्सा है इस बात का। इस दफ़ा उन्होंने पूरी तैयारी की है। भरी पंचायत में दावा भी किया है कि इस दफ़ा वो बदर गाज़ान को ऐसी शिकस्त देंगे कि उसकी अगली 7 नस्लें याद रखेंगी। फिर बदर ने एक महफिल में कहा, इस दफ़ा जो शिकस्त ठाकुर गोपाल राम को मिलेगी, उसकी अगली क्या पिछली भी 7 नस्लों को खबर मिल जाएगी। रूपा कहकर खिलखिलाई, फिर एकदम सर झुकाकर खामोश हो गई। मैं जानती हूँ तुम्हारी हमदर्दी ज़ोहरा के चचा ज़ाद के साथ है। अच्छी बात है। मैं ये मुकाबला देखना चाहूँगी। कब है? कल सवेरे। रूपा शय पाकर जोश से उसे तफसीलात बता रही थी, मगर वो किसी और ही सोच में डूबी खड़ी रही। गांव के बड़े मैदान में रंगो बू का सैलाब उमड़ आया था। रवायती अंदाज में सजा मेला और खुशी और जोश चेहरों पे लिए सजे संवरे देहाती। वो वाकई उनका सबसे हसीन त्यौहार था। माया रूपवती के साथ बसिद इसरार मुकाबला देखने आ ही गई थी। ये नेज़ाबाजी क्या होती है रूपा? वो मुकाबले में दिलचस्पी लिए बगैर साथ मौजूद रूपवती से पूछने लगी। वो जी, रूपा हिचकिचाई। वो देखें ना, अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगा। और इसी पल एक तरफ से अल्लड़ सी ज़ोहरा निकलकर उनके करीब आई। ठाकराइन, आप भी आई हैं मुकाबला देखने? वो उसे देखकर हैरान भी थी और खुश भी। माया ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। उसने आज भी बेदाग उजली सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। आंखों गिर्द
بہت گہرا کاجل ڈالا تھا، جیسے کل رات میں چمکتا سورج۔ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا جی آج، بڑے سے میدان میں بھاگتے گھوڑوں کو دیکھ کر زہرا کہہ رہی تھی۔ آج تو اس کے چہرے پر اور ہی رنگ بکھرے تھے۔ مایا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گھوڑے بھگاتے، نیزوں سے میخیں اکھاڑتے گھڑ سواروں کو دیکھا اور پھر گہری سانس بھری۔ یہ تو ٹینٹ پیگنگ ہے۔ روپا نے گردن موڑ کر اس سے دیکھا۔ آپ کو اس کھیل کا علم ہے جی؟ ہاں، مگر میری نینی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ٹینٹ پیگنگ نیزہ بازی کو کہتے ہیں۔ سامنے دو گھوڑے، ایک سفید اور ایک سیاہ، بھاگتے آ رہے تھے۔ سیاہ گھوڑا گوپال راج کا تھا، وہ پہچان گئی تھی۔ نیزہ بازی کا اوریجن مسلم فوجوں کی شب خون کی تکنیک تھی۔ جب وہ موڈ میں ہوتی تو بہت بولا کرتی تھی۔ اس کھیل میں تو صرف میخیں گاڑی جاتی ہیں، پورے خیمے نہیں لگائے جاتے، مگر در حقیقت شب خون میں مسلمان فوجیں رات کو دشمن کے سو جانے پہ اپنے تیز ترین گھڑ سوار دشمن کی کمین گاہ میں بھیجا کرتی تھیں، جو اپنے نیزوں کی مدد سے ان کے خیموں کے میخیں اکھاڑ دیتے تھے۔ پھر خیموں کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی جاتی تھی اور سویا ہوا دشمن۔ بولتے بولتے وہ رک گئی۔ گوپال کے ساتھ والا سفید گھوڑا بھی اس کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ یہ چہرہ اسے ڈلہوزی کے جنگل میں گرا زخمی یاد آیا۔ یہ سفید گھوڑے پہ کون ہے؟ بدر ہے، میرے چچا کا بیٹا۔ زہرا بہت مسرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مایا کی نگاہیں دور تک سفید گھوڑے کے پیچھے گئی تھیں۔ گھڑ سوار بہت مہارت سے اسے دوڑاتا اب میخیں اکھاڑتا جا رہا تھا۔ پھر جب نیزہ بازی کا مقابلہ ختم ہو گیا اور 5ویں برس بھی ٹھاکروں کے لڑکے کو مسلمانوں کے لڑکے نے شکست دے دی اور تالیوں اور نعروں کا شور قدرے تھما، تو کتنی ہی دیر بعد اس نے سفید گھوڑے کی لگام تھامے اس اونچے لمبے مغرور دکھنے والے نیزہ باز کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ وہ شاید زہرا کو دیکھ کر ادھر آ گیا تھا۔ ان کے قریب آتے ہی اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ حیرت زدہ سا مایا کو دیکھ رہا تھا، پھر گھوڑے کی لگام تھامے آہستہ آہستہ چلتا ان تک آیا۔ آپ؟ مغرور تنے ہوئے نقوش دھیمے پڑ گئے تھے۔ وہ شاید اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم سانپ کے کاٹے سے بچ گئے؟ مایا مسکرائی، محظوظ سی مسکراہٹ۔ بہت چپکے سے ڈلہوزی کی ڈوبتی شام دونوں کے آس پاس اتر آئی تھی۔ آپ ادھر؟ تم نے مجھے پہچان لیا؟ وہ اس کی حیرت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں بیلی راجپوتاں کی ملکہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ دھیما سا مسکرایا۔ شاید روپا ٹھیک کہتی تھی، وہ گاؤں کا سب سے وجیح مرد تھا، بھولنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ مگر آپ ادھر؟ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا اور اس میں واحد گوری لڑکی ٹھاکر شیکھر راج کی بیوہ تھی۔ بظاہر وہ جیسے کڑیاں ملا رہا تھا۔ آپ شیکھر کی؟ ہاں، میں مایا فرنینڈس ہوں اور تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ شیکھر راج اچھا آدمی تھا، گاؤں کے ساتھ مخلص تھا۔ اس کی موت کا افسوس ہوا۔ اس نے مایا کا آخری فقرہ نظر انداز کیا تھا۔ شکریہ، مگر کیا دوسرے ٹھاکر مخلص نہیں جو تم نے آج گوپال کو 5ویں دفعہ ہرایا ہے؟ شکریہ، وہ بس ہنس دیا، پھر سفید گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ایک وفادار جانور ہے، اس نے بہت وفا نبھائی ہے میرے ساتھ۔ کبھی راجپوتوں کی حویلی آؤ، میں تمہیں گوپال کے ایسے 3 گھوڑے دکھاؤں گی۔ آپ کبھی ملکوں کی حویلی آئیے، میں آپ کو اپنا پورا استبل دکھاؤں گا۔ وہ ہنس دی۔ ملکوں کی حویلی کس طرف ہے؟ آپ کی خادمہ آپ کو لے آئے گی۔ مگر میں نے تو نہیں کہا کہ میں آؤں گی۔ بدر بے ساختہ مسکرا دیا۔ آپ کوشش کیجیے گا، میں انتظار کروں گا۔ تم انتظار کرنا، مگر میں نہ وعدہ کرتی ہوں نہ کوشش کروں گی۔ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر وہ جانے کے لیے پلٹی۔ چلو روپا، سنیے۔ مایا نے مڑے بغیر محض گردن ترچھی کر کے عقب میں دیکھا۔ میں انتظار کروں گا، ضرور کرنا۔ واپس جاتے ہوئے اس نے ایک نظر زہرا کے تاریک پڑتے چہرے کو دیکھا، جو کتنی ہی دیر سے خاموش کھڑی تھی۔ آج پہلی دفعہ بدر نے گاؤں کی سب سے سندر لڑکی کو یوں نظر انداز کیا تھا۔ مایا اثر لیے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔
रूपवती उसके पीछे थी। वो घोड़े की लगाम हाथ में थामे उससे दूर जाते देखता रहा। डलहौजी की डूबती शाम का फसूं अभी तक बाकी था। चौधरी मंगल सिंह का ताल्लुक गांव के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से था। वो ज़ात के राजपूत थे, मगर अमारत के लिहाज से ठाकुरों से कहीं कम। बहरहाल गांव के मुतवस्सित तबके के ज़मींदारों में चौधरी मंगल सिंह को ख़ास अहमियत हासिल थी। मंगल सिंह का पिछले 8 माह से एक सिख ज़मींदार से जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। ये तनाज़ा बेरी के एक दरख्त की मलकियत से शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते जानी दुश्मनी तक पहुंच गया था। उस दरख्त के दूसरे दावेदार शोभा सिंह ने, जिसकी ज़मीन मंगल सिंह की ज़मीन के साथ मिली हुई थी, बरी पंचायत में मंगल सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी। 1939 में अंग्रेज़ के कानून की अमलदारी कमज़ोर होती जा रही थी। पे दर पे सियासी महाजों पे शिकस्त खाकर सरकार खासी कमज़ोर हो चुकी थी। डकैती और कत्ल की वारदातें आम सी बनती जा रही थीं। एक महीने में जायदाद के तनाज़ा पे 2-4 कत्ल हो जाना तो अब मामूल बन चुका था। उस रात शोभा सिंह का इरादा इसी मामूल को दोहराने का था। मामला अब बेरी के दरख्त का नहीं रहा था। शोभा सिंह ने सुना था कि मंगल सिंह यार दोस्तों में बैठकर कहता है कि अगर शोभा सिंह ने दरख्त वाली जगह मेरे हवाले ना की तो मैं उसकी बहन को उठा लूँगा। शोभा सिंह की बहन नर्मलता जवान खूबसूरत औरत थी। जब बात नर्मलता पे आई तो शोभा सिंह की गैरत ने जोश मारा और उसने भरी पंचायत में दावा किया कि अगर मंगल सिंह बाज ना आया तो वो उसका खून कर देगा। मगर मंगल सिंह बाज ना आया और उस रात शोभा सिंह नहर के किनारे घात लगाकर मंगल सिंह की ताक में बैठ गया। उसे इल्म था कि मंगल सिंह आज अपने भाई के घर है और वहाँ महफिल जमी होगी, जिसे छोड़कर वो रात गए वापस घर लौटेगा। उसे ठिकाने लगाने का ये वक्त बेहतरीन था। रात गहरी हो गई तो मंगल सिंह अपने भाई के घर से निकला। पूरा गांव खामोशी और अंधेरे में डूबा था। घरों की बत्तियां गुल हो चुकी थीं और गांव के मकीन बिस्तरों में दबके बेखबर सो रहे थे। मंगल सिंह का घर ज़्यादा दूर ना था, मगर रास्ते में खेत पड़ते थे और आगे नहर थी। नहर के एक तरफ कच्चा रास्ता था जो पुराने कब्रिस्तान से होकर दूसरे गांव जाता था, जबकि दूसरी जानिब मंगल सिंह के घर का रास्ता था। वो खामोशी से खेतों के दरमियान बनी कच्ची पगडंडी पे चल रहा था। सामने नहर थी और उस तरफ कच्चा रास्ता जिसके साथ साथ दरख्तों की बाड़ लगी थी। चलते चलते यूं ही मंगल सिंह ने सर उठाया तो एकदम उसे अजीब सा एहसास हुआ। वो वहीं अपने कदमों पे रुक गया। दरख्तों के झुंड के साथ साथ कोई दबे कदमों कच्चे रास्ते पे चल रहा था। मंगल सिंह शायद कभी तवज्जो ना देता, मगर उस शख्स का रुख पुराने कब्रिस्तान की जानिब था। अगर वो कोई दूसरे गांव जाने वाला मुसाफिर होता तो उसे किसी सवारी या घोड़े वगैरह पे होना चाहिए था, मगर वो पैदल चल रहा था। रात के इस पहर कोई शख्स क्यों पुराने कब्रिस्तान जाएगा? उसके ज़हन में गांव वालों की बातें गूंजने लगीं। बेली राजपूता का भूत, एक चुगा पोश जो रात को पुराने कब्रिस्तान के आसपास मंडलाता है। बाज़ लोगों का कहना था कि वो कोई भटकी हुई आत्मा है और रोज़ रात को किसी कब्र को फाड़ कर निकलती है और फिर सुबह होने से कबल दोबारा कोई कब्र खोदकर अंदर खुद को दफन कर लेती है। कब्रिस्तान में खुदाई के आसार थे, जिससे लोगों ने शुरू में यही क्यास जाहिर किया, और जैसे जैसे बात फैली गांव वालों ने रात तो क्या दिन में भी उधर जाना छोड़ दिया। वो चुगापोश कौन था, कहाँ से आया था और पुराने कब्रिस्तान में वो रोज़ रात को क्या करता था, ये कोई नहीं जानता था। चौधरी मंगल सिंह के जहन में इंसान का फितरी तजस्सुस बेदार हुआ। घर जाने का इरादा तर्क करके कच्चे रास्ते की जानिब बढ़ गया। उस रात चांद नहीं निकला था। तारों की रोशनी में मंगल सिंह को वो स्याह वाला सा नज़र आ रहा था। उन दोनों के बीच फासला बहुत ज़्यादा था। साया दरख्तों के झुंड के साथ साथ इधर उधर देखते एहतियात से चल रहा था। मंगल सिंह दबे कदमों उसके पीछे चल दिया। उसे इल्म नहीं था कि उसका ताक़ुब भी इसी तरह कुछ फासले से हो रहा है।
تاریک سایہ پرانے قبرستان کے قریب جا کر رکا، ادھر ادھر دیکھا اور لکڑی کا پھاٹک دھکیلا۔ وہ بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سایہ اندر داخل ہو گیا۔ شاید ابھی تک وہ اپنے تعاقب میں آتے منگل سنگھ سے بے خبر تھا۔ منگل سنگھ پھاٹک کے اس طرف کھڑا چند لمحے سوچتا رہا۔ قبرستان میں اس وقت ہو کا عالم تھا، دور دور تک پھیلی قبریں اور فطری خوف۔ ایک لمحے کو تو منگل سنگھ کے دل نے کہا کہ لعنت بھیجو اس پہ اور بھاگ چلو، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے جی کڑا کر کے اس چوگا پوش کو بے نقاب کرنے کا تہیہ کر لیا۔ دور سے اس کو ٹھیک سے تو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر ایک بات کا اسے چند منٹوں میں ہی یقین ہو گیا تھا کہ وہ سایہ کوئی انسان تھا، بھوت نہیں۔ سایہ برگد کے گھنے بوڑھے درخت کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کدال تھی اور اس کا ارادہ زمین کھودنے کا تھا۔ منگل سنگھ نے خود کو تسلی دی، واحد گرو کا نام لیا اور قبرستان میں قدم رکھ دیے۔ سایہ اب زمین پہ جھکا لکیر کھینچ رہا تھا۔ اس کا سیاہ چوغا کافی کھلا سا تھا اور اس میں اس کی جسامت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ سر پہ چوغے کی ٹوپی تھی اور اس کی منگل سنگھ کی جانب کمر تھی۔ منگل سنگھ آہستہ آہستہ چلتا چوغا پوش کے سر پہ پہنچ گیا۔ آہٹ تھی یا کوئی اور احساس، چوغا پوش نے بو کھلا کر پیچھے دیکھا۔ ٹوپی اس کے سر پہ تھی اور تاروں کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ منگل سنگھ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ چوغا پوش نے ایک دم کدال چھوڑ دی اور بھاگ کر درخت کی اوٹ لی۔ ایک لمحے کو تو منگل سنگھ کو اس حرکت کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ وہ بمشکل ہی اس شوق سے نکل پا رہا تھا کہ ایک دم وہ سایہ یوں غائب بھی ہو گیا تھا۔ منگل سنگھ بے اختیار درخت کی جانب لپکا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ پاتا کسی نے پیچھے سے کرپان کا وار کیا۔ پے در پہ چند وار کر کے حملہ آور باہر کو بھاگ گیا۔ یہ یقینی تھا کہ حملہ آور نے وہ بھوت نہیں دیکھا تھا۔ دبے قدموں وہ سایہ درخت کی اوٹ سے نکلا اور قریب آ کر منگل سنگھ کا چہرہ دیکھا۔ وہ چند منٹ کا مہمان تھا، یہ اس کی حالت سے ظاہر تھا۔ معاف کرنا، مجھے تمہاری موت کا افسوس ہوا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بچانے آ جائے تو اسے کہنا کہ آئندہ جو بیلی راجپوتاں کے بھوت کا پیچھا کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ چند لمحے بعد سایہ کچے راستے پہ گم ہو چکا تھا۔ منگل سنگھ ابھی تک پڑا کرا رہا تھا، مایا دیوی، مایا دیوی۔ روپوتی بھاگتی ہوئی بدحواس سے اس کے کمرے تک آئی۔ وہ سنگار میز کے سامنے بیٹھی بالوں کی چوٹی گوندھ رہی تھی۔ شاید گاؤں میں مایا کے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں تھا۔ کیا ہو گیا روپا؟ چوٹی کے بل ڈالتے ہوئے اس نے تنقیدی نگاہوں سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ مایا دیوی، وہ بھاگنے کے باعث روپوتی کی سانس چڑھ گئی تھی۔ وہ چودھری ہری سنگھ کا بیٹا، وہ کیا؟ اس نے ہاتھ بالوں میں رو کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ چودھری ہری سنگھ کے بیٹے کو بھوت نے قتل کر دیا ہے۔ اس کی لاش پرانے قبرستان سے ملی ہے۔ کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھوت نے قتل کر دیا؟ مگر کب؟ کیسے؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ رات کو کسی وقت جی، مائی گڈنس۔ وہ حیرت سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ اٹس ٹیریبل، میں تو سمجھی تھی وہ کوئی چور اچکا ہوگا، مگر وہ بھٹکی ہوئی آتما ہے جی۔ اب تو آ گیا نا آپ کو یقین۔ مگر روپا، قتل کیسے ہوا ہے؟ کیا گولی ماری ہے؟ پتہ نہیں جی، پولیس کا کہنا ہے کہ کسی تیز دھار آلے سے وار کیا گیا ہے۔ ابھی لاش کا وہ نہیں ہوا۔ وہ جیسے لفظ یاد کرنے لگی۔ پوسٹ مارٹم؟ مایا نے فوراً کہا۔ روپوتی سر ہلانے لگی۔ مگر اس کا کیا ثبوت ہے؟ یا تم لوگ کیسے یہ کہہ رہے ہو کہ قتل بھوت نے ہی کیا ہے؟ بدر غازان نے خود سنا ہے، مرتے سمے چودھری منگل سنگھ نے بھوت کا ہی ذکر کیا ہے۔ بدر غازان؟ وہ بری طرح چونکی۔ جی، ملکوں کا بیٹا بدر غازان۔ وہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ وہ تیزی سے بولی۔ وہ ساتھ والے گاؤں سے واپس آ رہا تھا اپنے گھوڑے پہ۔ پرانے قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے منگل سنگھ کی چیخوں کی آواز سنی۔ وہ پہنچا تو منگل سنگھ کا آخری سانس تھا، اور آخری سانس میں منگل سنگھ نے پورے صفحے کا بیان بھی دے دیا۔
پتہ نہیں جی، میں نے تو منشی کرم دین سے سنا ہے کہ منگل سنگھ نے بدر غازان کو بھوت کا بتایا ہے۔ بدر کسی سے ذکر کر رہا تھا۔ مایا ششو پنج میں مبتلا کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر کھڑکی کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ عجیب سی بات ہے، آدھی رات کو قبرستان میں قتل ہو جاتا ہے جو بقول تم لوگوں کے کوئی 100 کارڈ بھوت کرتا ہے، اور پھر اتنا اتفاق کہ عین موقع پہ بدر غازان پہنچ جاتا ہے اور مقتول سے نزعی بیان بھی لے لیتا ہے۔ وہ مشکوک سی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کہیں کچھ غلط ضرور ہے۔ کیا غلط ہے مہارانی جی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ سوال یہ ہے روپا کہ اتنی رات کو بدر غازان قبرستان میں کیا کر رہا تھا؟ چھوٹا ملک دوسرے گاؤں سے آ رہا تھا، روپوتی نے دہرایا۔ پتہ نہیں روپا، مگر بار بار میرے ذہن میں ایک شخص سا ابھر رہا ہے۔ وہ کھڑکی کے باہر نگاہیں جمائے سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بند شیشے کے اس پار گاؤں کی زندگی رواں دواں تھی۔ کیسا شک مایا دیوی؟ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ضرور ہے۔ یہ بدر غازان مجھے کچھ… پھر گردن پھیر کر اسے دیکھا اور کہتے کہتے رک گئی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ۔ اور روپوتی اس کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتی الٹے قدموں واپس مڑی۔ سنو، روپا جاتے جاتے پلٹی۔ جی مہارانی جی، ملکوں کی حویلی کس طرف ہے؟ قریب ہی ہے جی، کھیتوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک، چلنا پھر میرے ساتھ؟ ابھی؟ روپا حیران ہوئی۔ وہ پھر سے کھڑکی کے پار دیکھنے لگی۔ کچھ دن تک چلیں گے۔ روپوتی سر جھکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے مایا کی دھیمی بڑبڑاہٹ اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں، آخر کون سورما ہے جو بھوت بن کر لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ روپوتی نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اجے، اس کا کھانا برتنوں میں نکالتے ہوئے روپوتی غمگین سی بولی۔ اس کی آواز میں کسی حسین خواب کے ٹوٹنے کا غم تھا۔ اجے نے برتن اپنی طرف کرتے کرتے رک کر اسے دیکھا۔ وہ کنفیوزڈ سی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اجے شاید کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ روپا پریشان ہو، اس سے یہ برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ کئی برس سے روپوتی کے ہمراہ حویلی میں ملازم تھا اور اس کی فطرت کو بخوبی سمجھتا تھا۔ وہ آج بہت غم زدہ لگ رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، اس نے جیسے اجے کا سوال سنا ہی نہیں تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ بدر بابو نے منگل سنگھ کے منہ سے بھوت کا ذکر سنا ہے؟ منشی کرم دین سے؟ تمہیں منشی کرم دین کی بات پہ کتنا اعتبار ہے؟ وہ راست گو انسان ہے، میں اسے عرصے سے جانتا ہوں، مگر کیا منشی کریم دین کو بدر غازان نے خود یہ بات بتائی ہے؟ نہیں، وہ کسی سے کہہ رہا تھا منشی نے سنا ہے۔ کیا منشی جھوٹ نہیں بول سکتا؟ منشی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ روپا کے سوال اب اجے کو پریشان کر رہے تھے۔ مگر ہو سکتا ہے بدر غازان نے مرتے سمے منگل سنگھ سے بات ہی نہ کی ہو۔ اس نے خود تھانے دار کو بتایا ہے کہ اس نے منگل سنگھ کے منہ سے کیا سنا ہے۔ کس نے؟ چھوٹے ملک نے۔ روپا ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ چھوٹے ملک نے خود یہ بیان دیا ہے تھانے دار کو اجے؟ ہاں روپا، مگر ہوا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اجے کہ چھوٹا ملک اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا تھا؟ مگر تم سے یہ سوال کس نے کیا ہے؟ کسی نے بھی کیا ہو، کچھ گڑبڑ تو ہے نا اجے؟ کیا گڑبڑ ہے اس میں؟ چھوٹا ملک سفر سے لوٹا تھا، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ روپوتی نفی میں سر ہلاتی گردن جھکائے برتن سمیٹنے لگی۔ بس اجے، یہ بدر غازان اتنا اچھا آدمی ہے نہیں جتنا خود کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی آواز میں دکھ بھرا تھا۔ وہ اچھا آدمی ہے روپا، تم راجپوتوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ پر مایا دیوی راجپوت نہیں ہے، وہ بے اختیار بولی۔ تو یہ سب تم سے مایا دیوی نے کہا ہے؟ وہ کہنا نہیں چاہتی تھیں، سو انہوں نے بات لبوں پہ روک لی۔ لیکن مایا دیوی ایسی بات کیوں کریں گی؟ اجے سوچ میں پڑ گیا۔ کوئی تو بات ہوگی اجے۔ چھوڑو روپا، دیوی کو گاؤں کے لوگوں کا کیا پتا، انہیں تو باہر 2 قدم تک جانے کے لیے تمہارا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ انہیں حویلی سے باہر گاؤں کے رستے تک تو پتہ نہیں، یہاں کے معاملوں کا کیا پتہ ہوگا۔ مگر روپا مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کچھ تو ہے اجے۔
پھر سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ بدر غازان سے ملنا ہے، بس اسے اتنا کہنا پڑا، اور ملکوں کے ملازم پورے پروٹوکول سے اسے روپا کو مہمان خانے میں لے آئے۔ یقیناً بدر نے ٹھاکر شیکھر کی بیوہ کے لیے کوئی خصوصی ہدایت دے رکھی تھی۔ ملکوں کی حویلی مایا کی توقع سے بڑھ کر عالی شان اور خوبصورتی سے آراستہ تھی۔ اس کی آرائش و زیبائش میں جدید انگریزی طرز کی جھلک تھی، شاید اس لیے کہ بدر غازان انگلستان سے پڑھ کر آیا تھا، اور اس نے ایک دہی حویلی کو دلی کے کسی انگریز اعلیٰ افسر کے بنگلے کی طرز پہ آراستہ کر لیا تھا۔ آپ اندر تشریف رکھیے، چھوٹے ملک ابھی آتے ہیں۔ وہ ہیں کدھر؟ مایا نے واپس مڑتی ملازمہ کو روک دیا۔ اپنے استبل میں، ان کا گھوڑا بیمار ہے، امرتسر سے ایک ڈاکٹر کو بلایا ہے، ابھی اسی کے ساتھ ہیں۔ روپا تم یہیں ٹھہرو، میں وہیں چلی جاتی ہوں۔ وہ ملازمہ کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل آئی۔ استبل حویلی کی پچھلی طرف تھا، اسے اچھا خاصا چلنا پڑا تھا۔ ملازمہ اسے استبل کے احاطے کے آغاز پر چھوڑ کر چلی گئی۔ استبل خاصا وسیع تھا، 3 اطراف میں گھوڑے قطاروں میں بندھے تھے۔ وہ چوکھٹ پہ کھڑی سامنے دیکھنے لگی، جہاں بدر مخالف سمت سے ایک ملازم کے ہمراہ چلتا آ رہا تھا۔ شاید وہ ابھی ابھی گھوڑے کا معائنہ کر کے ہٹا تھا۔ آستینیں فولڈ کر کے کونیوں تک چڑھا رکھی تھیں، اور مسلسل قدرے برہمی سے ملازم کو کچھ کہہ رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کی نگاہ چوکھٹ میں پاؤں تک آتا لمبا سا سفید فراک پہنے اس لڑکی پر پڑی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، چہرے پہ خوشگوار حیرت اتر آئی تھی۔ ملازم کو جانے کا کہہ کر وہ ہاتھ جاڑتا اس کی طرف آیا۔ آپ؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ ہاں میں، وہ کہہ کر بے نیازی سے ادھر ادھر بندھے گھوڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے فراق کی آستینیں کافی چھوٹی تھیں، اور دودھیا سنہری بازو دھوپ میں مزید سنہری لگ رہے تھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں، مگر میں تو استبل دیکھنے آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مایا کی برجستگی اسے محظوظ کرتی تھی۔ تو پھر میں آپ کو استبل دکھاتا ہوں، انہیں دیکھ کر راجپوتوں کے گھوڑے بھول جائیں گی آپ۔ بہت لگتی ہے تمہاری راجپوتوں کے ساتھ۔ وہ دونوں باڑے کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے، معذرت کے ساتھ، مگر ٹھاکر رگھو ناتھ کا خاندان اس گاؤں کے ماتھے پہ بہت بڑا کلنک ہے۔ مگر میں نے تو گاؤں میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ آپ نے ابھی گاؤں میں دیکھا ہی کہاں ہے؟ وہ مسکرا کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ شانے چکا کر آگے بڑھ گئی۔ بدر وہیں کھڑا رخ پھیرے اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے اور ٹھاکروں کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جھک کر ایک گھوڑے کی پیشانی پہ نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ ہندو ہیں مایا دیوی، اور ہم مسلمان۔ وہ ڈومیننٹ ہیں اور اسی حاکمیت کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، مگر پچھلے کافی عرصے سے ان کو یہ ہمت نہیں ہوئی تو نہیں، لیکن گھوڑے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بولی، کیا ہوگی بھی نہیں۔ جب تک بیلی راجپوتاں کا بدر غازان زندہ ہے، انہیں یہ ہمت نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بیلی راجپوتاں کا بدر غازان، دلچسپ نام ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ قطار میں بندھے گھوڑوں کو دیکھتے آگے چلتی جا رہی تھی۔ بیلی کا مطلب مجھے معلوم نہیں۔ راجپوتاں البتہ یہاں کے سرکردہ راجپوت خاندان کے حوالے سے ہے، جیسا کہ عموماً پنجاب کے دیہاتوں کے نام ہوتے ہیں۔ انگریز سرکار نے اس کا نام بدل کر کچھ اور کر دیا ہے، مگر ہم اسے اسی پرانے نام سے پکارتے ہیں۔ مگر میں تو تمہارے نام کی بات کر رہی تھی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا۔ میں سمجھا اگر آپ یہاں محض استبل دیکھنے آئی ہیں تو نام میں دلچسپی بھی بس بیلی راجپوتاں تک محدود ہوگی۔ استبل بھی تو تمہارا ہے۔ وہ اب تک ایک گھوڑے کے نسواری بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ شکریہ، غازان میرے دادا کا نام تھا۔ ان کا انتقال میری پیدائش کے روز ہوا تھا، اس لیے میرے ابا جی نے میرے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ دیا۔ اور اس کا مطلب، اگر مجھے علم ہوتا بیلی راجپوتاں کی ملکہ کبھی مجھ سے یہ سوال کرے گی تو میں اس کا مطلب جاننے کی کوشش ضرور کرتا۔ تم اب بھی کر سکتے ہو۔ وہ نیچے بیٹھی جھک کر ایک مریل سے گھوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے بیمار لگ رہا ہے۔ یہ بیمار ہے، اسی کے لیے ابھی ڈاکٹر بلایا تھا۔
वैसे सांपों के अलावा घोड़ों को भी बहुत पहचानती हैं आप। वो चलता हुआ उसके अकब में आ खड़ा हुआ। काफ़ी चेहरा शनास हैं आप। चेहरा नहीं, ये आंखें होती हैं जो दिल का हाल बताती हैं। इंसानों की आंखें पढ़ लेती हैं मादाम। वो हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई और उसकी आंखों में झांका, बहुत अंदर तक। और अपनी आंखें वो मैं पढ़ने नहीं देती। और बदर ने देखा, उसकी सुनहरी आंखें आज भी बेतासुर थीं। कोई सोच, कोई ख्याल, कोई नफ़रत, कोई मोहब्बत, कोई जज्बा नहीं था उनमें। एक बात तो बताओ। वो फिर से साथ साथ चलने लगे थे। ये चौधरी मंगल सिंह का कत्ल किसने किया है? बेली राजपूता के भूत ने। मैंने सुना है उसने नज़री बयान तुम्हें दिया है। आपने दुरुस्त सुना है। वो चलते चलते स्तबल के खुले दरवाजे तक आ गए थे। तो क्या वाकई मंगल सिंह ने इतराफ़ किया है कि उसे मारने वाला भूत था? नहीं। वो ठटक कर रुक गई। तो फिर वो भूत नहीं है माया देवी, वो इंसान है जो भूत का ढोंग रचा रहा है। मुझे उसका नाम मंगल सिंह ने बता दिया है। वो दरवाजे की चौखट पे हाथ रखे उसका रास्ता रोके खड़ा था।